الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 76 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 1659 سے آغاز کریں گے۔ آپ بغور سماعت کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی خوب علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، ابن شہاب زہری نے کہا کہ محمد بن جبیر نے مالک بن اوس بن حدثان کی اس حدیث کا تذکرہ مجھ سے کیا تھا، پھر میں مالک بن اوس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس حدیث کو ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے اہل میں بیٹھا ہوا تھا اور دین چڑھ چکا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کا فرستادہ میرے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین کے یہاں چلو۔ اس کے ساتھ چل کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر کھجور سے بنی ہوئی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر کوئی بچھونا نہیں تھا اور چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ فرمایا، اے مالک، تمہاری قوم کے گھر والے میرے پاس آئے تھے، میں نے انہیں کچھ مال دینے کا حکم دے دیا ہے، اسے لے جاؤ اور ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اگر میرے علاوہ کسی اور کے سپرد یہ کام کرتے تو اچھا ہوتا۔ فرمایا، شخص اسے لے جا۔ میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہی تھا کہ ان کے دربان یرفع حاضر ہوئی اور عرض کیا، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد بن وقاص اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ دربان نے ان حضرات کو مطلع کیا، یہ لوگ اندر آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ یرفع تھوڑی ہی دیر بیٹھے ہوں گے کہ پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ کیا آپ علی اور عباس کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ یرفع نے ان حضرات کو اندر آنے کی اجازت کی خبر دی تو یہ دونوں حضرات اندر آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اب عباس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ان دونوں حضرات کا تنازع بنی نذیر کی اس زمین کے بارے میں تھا جو اللہ نے اپنے رسول کو بطور فے عطا فرمائی تھی۔ پوری گروہ حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں نے کہا، اے امیر المومنین، ان کے درمیان تصفیہ فرما دیں اور ایک کو دوسرے سے راحت میں کر دیں۔ اب حضرت عمر نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ٹھہرو، میں تم لوگوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مراد لی تھی۔ سب نے کہا، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں آپ دونوں صاحبان کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اقرار کیا کہ ہاں وہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا، میں اس معاملے کو آپ لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہوں، بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مال غنیمت میں کچھ ایسا خاص فرما دیا تھا کہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو اللہ نے اپنے رسول کو ان سے مال غنیمت عطا فرمائی تو تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے قابو دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص رہا، اور بخدا حضور نے تمہارے علاوہ کسی کو اس میں سے کچھ نہیں دیا، تم ہی لوگوں کو عطا فرمایا، تم میں بانٹا، یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال بچ رہا،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مال میں سے اپنے اہل کے سال بھر کا نفقہ نکال لیتے، پھر جو بچتا اسے خالص اللہ کے مال کی جگہ صرف فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حاجات ظاہری بھر اسی پر عمل فرمایا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اسے جانتے ہیں؟ ان سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس نے فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ لوگ بھی جانتے ہیں؟ تو ان دونوں حضرات نے کہا ہاں ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر اللہ نے اپنے نبی کو اپنے یہاں اٹھا لیا تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، اور انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مال میں جو کرتے تھے وہی انہوں نے بھی کیا، اور بلا شبہ وہ اس میں سچے نیکوکار اور ہدایت پر چلنے والے حق کے تابع تھے۔ پھر ان کا وصال ہو گیا تو میں ابو بکر کا جانشین ہوا، اور میں نے اسے اپنی تحویل میں اپنی خلافت کا 2 سال رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر کے طریقے کے مطابق کار بند رہا، اور خدا جانتا ہے کہ میں اس میں ضرور سچا نیکوکار ہدایت پر کاربند اور حق کا تابع ہوں۔ پھر آپ دونوں صاحبان تشریف لائے اور آپ لوگوں کی بولی ایک تھی اور معاملہ بھی ایک۔ اے عباس، آپ تشریف لائے اور اپنے بھائی کے صاحبزادے کے ترکے میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے، اور یہ یعنی حضرت علی آئے اور اپنی بیوی کا حصہ ان کے والد کے مال میں سے چاہتے تھے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم جو کچھ چھوڑیں صدقہ ہے۔ بعد میں جب میں نے مناسب جانا کہ آپ لوگوں کی تحویل میں دے دوں تو میں نے آپ لوگوں سے کہا اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کی تحویل میں دے دوں، اس شرط پر کہ آپ لوگوں پر اللہ کا عہد اور میثاق ہے کہ ان اموال میں وہی کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر کرتے تھے، اور اپنی خلافت سے اب تک جو میں کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ لوگوں نے کہا ہمیں منظور ہے، ہماری تحویل میں دے دیجئے۔ تو اسی شرط پر میں نے آپ لوگوں کو دیا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے ان لوگوں کو اسی شرط پر نہیں دیا ہے؟ پوری گروہ نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف رخ فرمایا اور کہا میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے اسی شرط پر آپ لوگوں کو نہیں دیا ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ اب فرمایا آپ لوگ مجھ سے اس کے علاوہ اور کچھ فیصلہ کرانا چاہتے ہو؟ قسم ہے اس اللہ کی جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر آپ لوگ اس سے عاجز ہیں تو مجھے لوٹا دیں، میں ان کی دیکھ بھال کر لوں گا۔ تو یہ ایک بہت واضح حدیث پاک ہے جس میں بنیادی طور پر تو یہی بات بیان کی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو جو ان کے اموال ہوتے ہیں جس طرح وہ حیات ظاہری میں مطلب استعمال فرماتے تھے، اسی طور پر بعد میں بھی وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے اہل و عیال پر یعنی بیویوں پر، اولاد پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اچھا ایسا ہوا کیوں، اس کی شرح میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جائیداد کی پیداوار حضرت عباس اور حضرت علی کو اسی تناسب سے تقسیم فرماتے جو وراثت کی روح سے ان حضرات کا حق ہوتا تھا، یعنی پیداوار کا ثمن ازواج مطہرات کو، نصف حضرت سجدہ کو، اور بقیہ حضرت عباس کو۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو متولی بنا کر یہ جائیداد سپرد کی تو بھی پیداوار اسی تفصیل سے تقسیم ہوتی تھی۔ اس میں تنازع ہو گئی کہ ان حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میراث کے اصول سے جتنا ہمارا حصہ ہوتا ہے اسے تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے ہمیں دے دیا جائے، ہم لوگ اپنے اپنے حصے کی دیکھ بھال کریں تاکہ پیداوار کی تقسیم کا جھگڑا نہ رہے۔ اس میں صراحتاً جائیداد کی وراثت کے مطابق تقسیم تھی جس سے ملکیت کا حق ثابت ہوتا تھا۔
اس لیے حضرت عمر نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ اصل میں معاملہ تھا، یعنی کہ جو بھی وہ جائیداد تھی، جو بھی اس سے پیداوار ہوتی تھی، وہ اجتماعی طور پہ ہوتی تھی۔ جب پیداوار ہو جاتی پھر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا امہات المومنین میں، بی بی فاطمہ الزہرا میں، اور حضرت عباس چونکہ چچا تھے ان میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو حضرت علی اور حضرت عباس اس لیے تشریف لائے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارے حصے میں مال آتا ہے، پیداوار آتی ہے، تو اتنی زمین ہی ہمیں دے دی جائے کہ ہم اپنی مرضی سے اس میں اگائیں اور اس کو استعمال فرمائیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کو اکٹھا ہی رکھا جائے گا، کیونکہ یہ مال وراثت نہیں ہے کہ اس کو بانٹ دیا جائے، تو اس کو اجتماعی طور پر ہی تقسیم کیا جائے گا جب بھی پیداوار ہوگی۔ تو یہ اصل معاملہ تھا۔ حدیث نمبر 1660 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے وارثوں میں 1 دینار بھی نہ تقسیم کیا جائے، میں جو کچھ چھوڑوں وہ میری ازواج اور عامل کے اخراجات کے بعد صدقہ ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1661 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور حال یہ تھا کہ میرے گھر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی زندہ کھائے سوائے نصف وسق جو کے جو طاق میں تھا۔ میں نے اسے مدت دراز تک کھایا، ایک دفعہ اسے ناپ دیا تو ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ حدیث نمبر 1663 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ فرمایا، وہاں فتنہ ہے، 3 مرتبہ فرمایا، وہاں سے شیطان کے متبعین نکلیں گے۔ چونکہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مشرق کی طرف تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مراد تھی وہ نجد، موجودہ جسے ریاض بھی کہتے ہیں، جس سے یہ نجدی وہابی قوم پیدا ہوئی ہے، اس کی طرف اشارہ فرمانا مقصود تھا کہ اس طرف، تو یہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اور بھی کئی حدیثیں اس کے حوالے سے پھر ملتی ہیں۔ اور یہ فتنہ وہابیہ نے بہت زیادہ امت میں فتنہ فساد برپا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 1670 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ فاطمہ کو چکی اور آٹا پیسنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ انہیں یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے ہیں، تو وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں کہ کوئی خادمہ طلب کریں، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تو عائشہ سے تذکرہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے ذکر کیا، حضور ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم اپنی خوابگاہوں میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو فرمایا، اپنی جگہ رہو، یہاں تک کہ میں نے حضور کے قدم کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ فرمایا، کیا تم نے جو مانگا تھا اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتا دوں؟ جب تم بستر پر سونے کے لیے آ جاؤ تو 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر اور 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خاص وظیفہ عطا فرمایا، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چند روایتیں اور حدیثیں چھوڑ رہا ہوں حسب معمول، اس لیے کہ وہ باتیں یا تو ہم سیرت کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں یا وہ حدیثیں رپیٹ ہو رہی ہیں، تو بالکل آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی نئی بات
آتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ ابھی ایک بہت اہم واقعہ ہے جنگ جمل کے حوالے سے، یہ آپ ضرور توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمل کے دن صف میں کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں حاضر ہو کر ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اے پیارے بیٹے، آج جو بھی قتل ہوگا وہ ظالم ہوگا یا مظلوم، اور میں یہ جان رہا ہوں کہ آج مظلوم قتل کیا جائے گا، اور اس وقت مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرض کی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا قرض میرے مال کو کچھ بھی باقی چھوڑے گا؟ فرمایا اے پیارے بیٹے، میرے مال کو بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دینا۔ اور انہوں نے 1/3 کی وصیت فرمائی اور اس ثلث کی وصیت ان کے بیٹوں کے لیے کی، یعنی عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کے لیے۔ فرماتے تھے کہ کل مال کی 1/3 کے 3 حصے کرنا، اور قرض ادا کرنے کے بعد میرے مال سے کچھ بچے تو اس کی 1/3 تیری اولاد کے لیے ہے۔ حشام نے کہا کہ عبداللہ کے بعض بیٹے حضرت زبیر کے بیٹوں کے برابر تھے، خبیب اور عباد، اور ان کے اس وقت 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ عبداللہ نے کہا وہ مجھے اپنے قرض کے بارے میں وصیت فرماتے رہے پیارے بیٹے، اگر قرض کی کچھ ادائیگی سے تم عاجز آ جاؤ تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا۔ عبداللہ نے کہا بخدا میں نہیں سمجھ سکا کہ میرے مولا سے انہوں نے کسے مراد لیا ہے، یہاں تک کہ میں پوچھا اے ابا آپ کا مولا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ عبداللہ نے کہا بخدا میں جب بھی ان کے قرض کی ادائیگی میں کسی دشواری میں پھنسا تو میں نے یہ کہا زبیر کے مولا ان کے قرض کو ادا فرما دے، تو اللہ ان کا قرض ادا کرا دیتا۔ اس کے بعد زبیر شہید کر دیے گئے، اور ترکے میں دینار و درہم نہیں چھوڑا تھا سوائے زمینوں کے جن میں غابہ اور مدینے کے 11 گھر اور بصرہ کے 2 گھر اور کوفے کا 1 اور مصر کا 1 گھر، اور ان پر قرض صرف اس وجہ سے تھا کہ لوگ ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے مال لاتے، تو زبیر فرماتے امانت نہیں یہ قرض ہے، میں اس کے ضائع ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ کبھی انہوں نے امارت یا خراج کے وصول تحصیل یا کوئی عہدہ قبول نہیں فرمایا۔ ہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ابو بکر یا عمر یا عثمان کی ہمراہ غزوہ فرماتے تھے۔ عبداللہ نے کہا ان پر جو قرض تھا اس کا حساب لگایا تو 22 لاکھ نکلا۔ عبداللہ نے کہا مجھ سے حکیم بن حزام ملے اور کہا اے بھتیجے میرے بھائی پر کتنا قرض ہے؟ عبداللہ نے اسے چھپایا اور کہا 1 لاکھ ہے۔ حکیم نے کہا باخدا میں نہیں جانتا کہ تمہارے کل مال اس کی ادائیگی کر سکیں۔ عبداللہ نے کہا بتائیے اگر 22 لاکھ ہو تو؟ حکیم نے کہا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو، پس اگر کچھ قرض ادا کرنے سے تم لوگ عاجز آ جاؤ تو مجھ سے مدد طلب کرنا۔ اور زبیر نے غابہ 1,70,000 میں خریدا تھا، عبداللہ نے اسے 16 لاکھ میں بیچا، پھر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا جس کا زبیر کے ذمے کچھ حق ہو وہ غابہ میں آئے۔ یہ سن کر عبداللہ بن جعفر ان کے پاس آئے اور ان کا زبیر پر 4 لاکھ قرض تھا۔ انہوں نے عبداللہ سے کہا اگر تم چاہو تو معاف کر دوں؟ عبداللہ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو تمہیں مہلت دے دوں، اگر تم لوگ ابھی نہ ادا کرنا چاہو؟ اس پر عبداللہ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو میرے لیے ایک قطعہ متعین کر دو۔ عبداللہ نے ان سے کہا تمہارے لیے یہاں سے یہاں تک ہے۔ اس کے بعد اس میں سے بیچا اور ان کا قرض ادا کر دیا اور پورا دیا، اور اس میں سے 4.5 حصے باقی بچے۔ عبداللہ معاویہ کے پاس آئے اور وہاں عمر بن عثمان اور منظر بن زبیر اور ابن زمعہ تھے۔ معاویہ نے عبداللہ سے پوچھا کہ غابہ کی کتنی قیمت طے ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہر حصہ 1 لاکھ کا۔ پوچھا کتنا بچا ہے؟ بتایا 4.5 حصے۔ اس پر منظر بن زبیر نے کہا میں نے 1 حصہ 1 لاکھ میں لیا، اور عمر بن عثمان نے کہا میں نے بھی 1 حصہ 1 لاکھ میں لیا، اور ابن زمعہ نے بھی کہا میں نے بھی 1 حصہ 1 لاکھ میں لیا۔ اب معاویہ نے پوچھا کتنا باقی ہے؟ عبداللہ نے کہا بتایا 1.5 حصہ۔ معاویہ نے کہا میں نے اس کو 1,50,000 میں لیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ 6 لاکھ میں بیچا۔ جب ابن زبیر کے قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے تو زبیر کے بیٹوں نے کہا ہماری میراث ہم میں تقسیم کرو۔
عبداللہ نے ان سے کہا بخدا میں میراث تم میں اس وقت تک تقسیم نہیں کروں گا جب تک حج کے ایام میں 4 سال تک یہ اعلان نہ کرا لوں جس کا زبیر پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم ادا کریں گے۔ وہ ہر سال ایام حج میں یہ اعلان کرتے رہے۔ جب 4 سال پورے ہو گئے تو ان میں میراث تقسیم کی۔ زبیر کی 4 بیٹیاں تھیں۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچا اس میں سے ثلث نکالا گیا تو ہر عورت کو 12 لاکھ ملا۔ ان کا کل مال 52 لاکھ ہوا۔ سب سے پہلے تو وراثت کے حوالے سے ہی عرض کر دوں کہ وراثت کا اصول بھی یہی ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے مال کے متعلقہ 4 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے قرضے کو ادا کیا جائے۔ تیسرا ہوتا ہے اگر کوئی وصیت ہے تو اس پہ عمل کیا جائے، اور چوتھا ہے کہ اس کے ورثاء میں مال کو تقسیم کیا جائے۔ تو چونکہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، تو آپ یہ فرما دیتے تھے کہ یہ امانت نہیں ہے بلکہ قرض ہے، مطلب کہ گویا آپ نے مجھے قرض دیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر امانت ہے تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کہہ دیں کہ یہ قرض ہے تو میں جہاں چاہوں جب چاہوں استعمال کروں، اور آپ کو جب چاہیے ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں۔ تو کہتے ٹھیک ہے جی قرض ہے۔ تو یوں آپ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، جس کی وجہ سے بہت مال آپ کے پاس جمع ہوا جو 20-22 لاکھ بن گیا تھا۔ تو جب ان کا مطلب شہادت ہوتی ہے جنگ جمل میں، تو عبداللہ بن زبیر ان کے جو بڑے بیٹے ہیں انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کیا کہ ان کی جو وراثت اس کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ ان کے مال سے تجارت کی اور اس کو مطلب بیچا، اور جو مطلب جو کرنا تھا ضروری کام قرض کی ادائیگی کے لیے وہ کیا۔ جب 4 سال تک اس طرح کرتے رہے، پھر اس کی وراثت ان کی جو وراثت ہے اس کو اپنے بہن بھائیوں میں، اور جو اس سے جتنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ اب میں آپ کو یہ بالکل اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں جنگ جمل ہے کیا اور اس میں کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھیں، تو یہ افواہ اڑ گئی کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا اور حضرت علی کو خلیفہ بنا لیا ہے، اور حضرت علی اب ان کا بدلہ نہیں لے رہے۔ یہ غلط فہمی پھیلا دی۔ حضرت عائشہ اور ان کے دونوں بہنوئی حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ یہ ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور بصرہ میں یہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تشریف لے آئے۔ تو یہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ ایک طرف حضرت عائشہ تھیں اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ تو بعض لوگ جو دونوں گروہوں میں تھے ان کے مطلب غلط باتیں کرنے سے، غلط باتیں اڑانے سے یہ دونوں مطلب لشکر جو ہیں آپس میں لڑ پڑے، تلواریں نیام سے باہر آئیں اور دونوں طرف سے لوگ شہید ہوئے۔ تو اس میں حضرت زبیر جو تھے ان کا سامنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مطلب گفتگو فرمائی، تو یہ مطلب جنگ انہوں نے چھوڑ دی، جنگ چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ رستے میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے ان کو وہیں پر شہید کر دیا، اور حضرت طلحہ جو تھے وہ بھی جب میدان جنگ میں شہید ہونے لگے تو انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلافت کو تسلیم کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی کے ہاتھ پر حضرت علی کی بیعت انہوں نے فرمائی۔ اور اس جنگ میں چونکہ فتح حضرت علی کو ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا۔ تو یوں بھی ایک واقعہ مطلب تاریخ میں پیش آیا تھا۔ ایک میں نے آپ کو بالکل اختصار کے ساتھ بات عرض کر دی ہے۔ حدیث نمبر 1678 ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، میرے دونوں جانب انصار کے 2 کمسن بچے تھے۔ مجھے آرزو ہوئی کہ کاش میں ان میں سے زیادہ طاقتور کے درمیان ہوتا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے دبایا اور پوچھا، اے چچا، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اب میں نے پوچھا، تجھے اس کی کیا حاجت ہے اے بھتیجے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا کہتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں گا تو اس سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گا جب تک وہ نہ مر جائے جس کی موت ہم میں پہلے ہے۔ میں نے اس پر تعجب کیا۔ اب دوسرے نے مجھے دبایا اور وہی بات کہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ لوگوں کے درمیان تیزی سے آ جا رہا ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا، دیکھو یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا۔ یہ سنتے ہی دونوں اپنی تلواروں کے ساتھ اس پر جھپٹے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو بتایا، دریافت فرمایا کہ تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ ان دونوں نے کہا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ دریافت فرمایا، کیا اپنی تلوار پونچھ چکے ہو؟ دونوں نے عرض کیا، نہیں۔ اب حضور نے دونوں کی تلواریں ملاحظہ فرمائیں اور ارشاد فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا، مگر اس کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا۔ یہ دونوں بچے معاذ بن عفرہ اور معاذ بن عمرو بن جموح تھے۔ تو یہ ابو جہل کی موت کا قصہ اور واقعہ جو ہے مطلب مشہور ہے۔ تو یہ 2 کم سن بچوں نے، لڑکوں نے اس کو قتل کیا۔ حدیث نمبر 1689 ہے، 1689، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا، جب اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوازن کے اموال عطا فرمائے جو عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے کچھ لوگوں کو 100 اونٹ عطا فرمائے، اس پر انصار کے کچھ لوگوں نے کہا، اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخش دے، قریش وغیرہ کو عطا فرماتے ہیں اور ہمیں نظر انداز فرما رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی ان کے خونوں سے ٹپک رہی ہیں۔ ان کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کو بلوایا اور سب کو چمڑے کے گول خیمے میں جمع فرمایا، انصار کے علاوہ اور کسی کو نہیں آنے دیا۔ جب انصار کرام جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انصار سے دریافت فرمایا، یہ کیسی بات ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ اس پر ان کے دانشمند حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے سمجھدار لوگوں نے کچھ نہیں کہا ہے، ہاں کچھ نوعمر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخش دے، قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز فرماتے ہیں، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خونوں سے ٹپک رہی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نئے مسلمان ہونے والوں کو عطا فرماتا ہوں، کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں
کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم لوگ اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ۔ باخدا جنہیں تم ساتھ لے کر اپنے گھر واپس ہوگے وہ بہتر ہیں اس سے جسے لے کر وہ لوگ واپس ہوں گے۔ انصار نے عرض کیا درست فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں۔ پھر فرمایا تم لوگ میرے بعد سخت امتیازی سلوک دیکھو گے، مگر صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے حوض پر ملاقات کرو۔ حضرت انس نے فرمایا ہم انصار صبر نہ کر سکے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ ایک سیرت کے حوالے سے واقعہ تھا جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔